دوستوں یہ سال 1979 چل رہا تھا اور اسلامی تاریخ کے مطابق یکم محرم 1400 ہجری کا دن تھا، یعنی نیا اسلامی سال اور نئی اسلامی صدی شروع ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ میں ہزاروں زائرین موجود تھے جو کہ خانہ کعبہ کے اس وقت کے امام شیخ محمد سبیل کے پیچھے نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اس پرتقدس ماحول میں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ایک انہونی ہو جاتی ہے۔ سوا عرب مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر، سب سے مقدس مقام پر اچانک گولیوں کی دردراہٹ گونجنے لگتی ہے۔ مسجد الحرام میں افراتفری کا ماحول مچ جاتا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہزاروں سال سے اس مقدس جگہ کو محترم اور پرامن سمجھا جاتا تھا۔ اگر تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو خانہ کعبہ تو کیا، اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی وائلنس یا تشدد جیسے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو کفار لوگ بھی یہاں پر آباد ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی کبھی بھی اس مقدس جگہ پر وائلنس جیسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ یہاں پر ہمیشہ امن ہی ہوا کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں 1979 کی، اس وقت تو جو مسجد الحرام کے اور خانہ کعبہ کے جو گارڈ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تو بندوقیں بھی نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک سمپل لکڑی کے ڈنڈے ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے میں مسجد الحرام میں لوگوں کی چیخیں اور فائرنگ ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کا نام جوہیمن العتابی تھا، وہ مسجد الحرام کے امام شیخ محمد سبیل پر بندوق تان دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو، جن کی تعداد لگ بھگ 300 کے قریب تھی، انہیں حکم دیتا ہے کہ مسجد الحرام کے سارے دروازے بند کر دو، کوئی بھی شخص نہ باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اندر آ سکے۔ مسجد الحرام کے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جوہیمن العتابی کے سارے ساتھی اونچا اونچا یہ نعرہ لگانے لگتے ہیں کہ امام مہدی آگے، امام مہدی آگے۔ دراصل دوستوں یہ لوگ امام مہدی جوہیمن العتابی کے بردر ان لا محمد بن عبداللہ القحطانی کو کہہ رہے تھے۔ محمد بن عبداللہ القحطانی جو کہ نجد کی ریاض یونیورسٹی سے گریجویٹڈ تھا، وہ خود بھی مسجد الحرام کے سپیکروں پر آ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھی بھی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں بتائی تھی، اور وہ لوگ وہ ساری نشانیاں اس محمد بن عبداللہ القحطانی نامی شخص سے جوڑ رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے زبردستی مسجد الحرام میں موجود تمام مسلمانوں سے اس محمد بن عبداللہ عرف امام مہدی کی بیعت کروانا شروع کر دی۔ اگر کوئی بھی اس جھوٹے امام مہدی کی بیعت کرنے سے انکار کرتا تو اسے فوراً شہید کر دیا جاتا، اور اسی چکر میں کئی مسلمان اور مسجد الحرام کے بہت سارے گارڈ شہید ہو چکے تھے، لیکن کسی طرح سے شیخ محمد بن سبیل یعنی امام کعبہ اپنے ٹیلی فون کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ اندر کی ساری خبریں باہر پہنچا دیتے ہیں، اور جب یہ خبر سعودی حکومت کے پاس پہنچتی ہے تو سعودی عرب کے اس وقت کے کنگ شاہ خالد بن عبدالعزیز کو اپنی کرسی کے لالے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوراً سعودی فورس کو کارروائی کے لیے مکہ بھیج دیتا ہے۔ لیکن جوہیمن العتابی کے پاس بھاری تعداد میں اسلحہ موجود تھا جو کہ اس نے سعودی فورس کا ہی چوری کیا تھا، اور جیسے ہی کوئی مسجد الحرام کے قریب آتا تو اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا، کیونکہ اس وقت مسجد الحرام کے 9 مینار تھے اور ان 9 کے 9 میناروں پر حملہ آور قابض ہو چکے تھے، اور اسی لیے سعودی فورس جو کہ ان ایکسپیرینس تھی وہ کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کر سکی اور ناکام واپس لوٹ آئی، جس کے بعد سعودی حکومت نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ خبر میڈیا تک نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے سارا مواصلاتی نظام بند کر دیا تھا، لیکن سعودی حکومت اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکی۔ جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی کہ اس وقت خانہ کعبہ میں دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ ہر طرف یہ پرزور مطالبہ کیے جانے لگا کہ اس متبرک اور مقدس مقام کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے،
लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजीब कशमकश में मुब्तला थी, क्योंकि वो बैतुल्लाह के करीब खून बहाने से भी कासिर थी। अगर वहाँ पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुँचने का भी खदशा था, और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक को दहशतगर्दों से हाली करवाने के लिए जिस महारत और जिस प्रोफेशनल स्किल की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी। इसी दौरान जोहेमन अल-ओताबी ने सऊदी हुकूमत के सामने अपने कुछ मुतालबात भी रखने शुरू कर दिए। वो मुतालबात ये थे, अगर सऊदी हुकूमत अपनी हैरियत चाहती है तो वो तमाम गैर मुल्कियों और तमाम गैर मुसलमानों को मुल्क से बाहर निकाल दें। इसके अलावा वो मगरिब ममालिक को तेल की फराहमी भी बंद कर दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुतालबात हैं, आखिर ये जोहेमन अल-ओताबी चाहता क्या है? तो इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, ये बात है 1938 की। सऊदी अरेबिया में ऑयल की डिस्कवरी होती है और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करने लगी। दुनिया भर के रईस लोगों का सऊदी लोगों से मेल जोल बढ़ने लगा। अब सिंपल सी जिंदगी जीने वाले सऊदी लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से ऐशो आराम की हो जाती है, स्पेशली अमीरों की। और इसके साथ सऊदी अरब के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका से भी अच्छे होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब के लोग वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने और घूमने के लिए जाने लगे। अब सऊदी अरब के रईस लोग रफ्ता रफ्ता मॉडर्न होने लगे और उन पर वेस्टर्न कंट्रीज के लाइफस्टाइल का भूत चढ़ने लगा। वो लोग भी उनकी तरह ही जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इससे सऊदी सोसाइटी में काफी ड्रामेटिक चेंजेस आए, जैसा कि सिनेमा घर खुलने लगे, औरतें वेस्टर्न क्लॉथेस पहनने लगी और साथ ही साथ नाच गाना भी आम हो गया। यहाँ तक कि जो इस्लामी कवानीन जो कि हर इस्लामी मुल्क में शरीयत के मुताबिक लागू किए जाते हैं, सऊदी हुकूमत ने तो वो भी मगरबी कवानीन के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिए। लेकिन सऊदी अरब में कोई था जिससे ये लिबरल चेहरा बर्दाश्त ना हुआ, और उन्हें हम कहेंगे कंजर्वेटिव ग्रुप, यानी वो लोग जो कदामत पसंद और सख्त ख्याली लोग थे, जो कि नहीं चाहते थे कि सऊदी अरब में, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर गैर मुस्लिमों के कवानीन लागू किए जाएं। और इसीलिए इन कंजर्वेटिव ग्रुप के लोगों ने सऊदी अरब के इन अमीर लोगों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी, खासकर रॉयल फैमिली के खिलाफ। शुरू में सऊदी हुकूमत इन्हें इग्नोर करती रही, लेकिन जब बागियों की तादाद ज्यादा होने लगी तो हुकूमत ने इन बगावत करने वाले लोगों के खिलाफ डेथ पेनल्टी देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर बागियों की तादाद तो कम होने लगी, लेकिन जोहेमन अल-ओताबी ने कंजर्वेटिव ग्रुप की कमांड संभाल ली। और इसी वजह से 1978 में सऊदी हुकूमत ने जोहेमन अल-ओताबी को अरेस्ट भी कर लिया था। और एक साल बाद 1979 में सऊदी हुकूमत ने ये समझकर इसे छोड़ दिया कि ये उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सऊदी हुकूमत का ये फैसला उनके लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना साबित हुआ, क्योंकि जोहेमन अल-ओताबी ने सऊदी किंग शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज को उसकी कुर्सी से उतारना अपना मकसद बना लिया था, और उसके लिए उसने काफी सारा असलहा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और नवंबर 1979 में उसने अपने कुछ साथियों के साथ, जो कि उसी की तरह कंजर्वेटिव लोग थे, उनके साथ मिलकर काफी प्लानिंग के साथ मक्के का मुहासरा कर लिया। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ पर सऊदी किंग शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, और ऊपर से सऊदी अरब के लोगों ने भी उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं कि ये कैसा किंग है, एक मुसलमान बादशाह होने के बावजूद वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह की हिफाजत ना कर सका। शाह खालिद इन्हीं उलझनों में मुब्तला होता है, तभी उसका एक खैर हुआ उसे एक मशवरा देता है। वो कहता है क्यों ना फ्रांस से हेल्प ले ली जाए, वैसे भी हमारा फ्रांसीसी फोर्स से मुआहदा चल रहा है। शाह खालिद को ये प्लान काफ़ी अच्छा लगता है और वो फौरन फ्रांस की हुकूमत से राब्ता करता है और फ्रांस उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला खड़ा हो जाता है
کیونکہ جب سعودی عوام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی حکومت فرانسیسی فورس سے مدد لے رہی ہے تو انہیں اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک تو مکہ میں غیر مسلموں کا آنا منع ہے اور دوسرا مکہ میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا یا فوجی کارروائی کی بھی اجازت نہیں ہے، اور فرانسیسی فورس جو کہ ایک غیر مسلموں کی فورس تھی تو اس لیے سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت سے بھی مدد کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور اس نے فوراً پاکستانی فورس کے بہترین SSG کمانڈوز کے ایک دستے کو سعودی عرب میں روانہ کر دیا، جس کے بعد سعودی عرب کے اس وقت کے سب سے بڑے مولانا عبدالعزیز ابن باز سے اجازت لینے کے بعد پاکستانی اور فرانسیسی فورس نے اپنی کارروائی شروع کر دی، لیکن فرانسیسی فورس کے جتنے بھی سپاہی تھے انہیں کلمہ پڑھا کر وقتی طور پر مسلمان کیا گیا تاکہ وہ مسجد الحرام میں داخل ہو سکے، اور وہ 4 دسمبر کو یہ بغاوت ختم کرنے میں کچھ اس طرح سے کامیاب ہوئے کہ مسجد الحرام کے تہخانوں اور صحن میں پانی چھوڑ دیا گیا اور بجلی کی تاروں کے ذریعے کرنٹ چھوڑا گیا اور ساتھ میں ٹائرز کو بھی جلایا گیا تاکہ تہخانوں میں چھپے الاوتابی کے ساتھی باہر آ جائیں۔ یوں پاکستانی اور فرانسیسی کمانڈوز نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے ان 2 ہفتوں کی لڑائی کے بعد ان باغیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور وہ ان ٹائروں کے دھوئیں اور کرنٹ کی وجہ سے باہر آ گئے، جس کے بعد انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران مسجد الحرام کی عمارت کو شدید نقصان ہوا لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اس واقعے میں 1000 سے بھی زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں الاوتابی کے کچھ ساتھی، عام نمازی اور کچھ فوجی شامل تھے۔ الاوتابی کو اپنے 60 ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران محمد بن عبداللہ القحطانی، جس کو انہوں نے امام مہدی قرار دیا تھا، وہ اسی آپریشن میں مارا گیا، جس کے بعد 1980 میں یعنی 1980 میں جوہیمن الاوتابی کا اس کے ساتھیوں سمیت سر قلم کر دیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سعودی عربیہ کی سوسائٹی میں بہت میجر چینجز ہوئے، چلو ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سعودی کنگ نے سعودی عرب میں بہت سارا سوشل اور ریلیجیس ڈیولپمنٹ کیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مغربی نظام کو لوگوں پر زبردستی تھوپنے سے پھر سے کوئی سر پھرا باغی تیار ہو جائے گا اور ان کے لیے درد سر بن جائے گا، اور اس لیے کنگ خالد نے سعودی عرب میں ریلیجیس اور سوشل ریفارم چلائے، جس کے نتیجے میں شریعہ لا سختی سے سعودی عربیہ میں لاگو کیے جانے لگا اور اسلام سٹرکٹلی فالو کرنے پر زور دیے جانے لگا، یہاں تک کہ سعودی حکومت نے شریعہ لا کو اچھے سے امپلیمنٹ کروانے کے لیے شریعہ پولیس کا بھی ڈپارٹمنٹ کھول دیا، جو کہ لوگوں کو شریعہ لا توڑنے پر سزا بھی دے سکتی تھی۔ یہ سب کر کے سعودی کنگ اپنے لوگوں کو بھروسہ دلا رہے تھے کہ وہ ملک کو شریعہ لا کے مطابق ہی چلانا چاہتے ہیں، اور ایسا کرنے سے لوگوں کا بھروسہ ان پر لگاتار بنا رہے گا۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ان پاکستانی کمانڈوز کی جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا، اور سب سے پہلے جس شخصیت کا نام سر فہرست ہے ان میں پرویز مشرف کا نام آتا ہے، جو کہ اس وقت ایک میجر تھے اور وہ پاکستانی کمانڈوز کی کمانڈ سنبھال رہے تھے، لیکن 2016 میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ اس آپریشن میں پاکستانی کمانڈوز کی کمانڈ پرویز مشرف نہیں بلکہ میجر سنبھال رہے تھے، کیونکہ اگر پرویز مشرف نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اپنی اس کتاب میں اس کا ذکر ضرور کرتے، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ 1978 میں میجر کے عہدے سے پروموٹ ہو کر لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے، اور جبکہ یہ واقعہ 1979 میں پیش آیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مشرف صاحب جو کہ 1978 میں لیفٹیننٹ کرنل تھے وہ واپس 1979 میں میجر بن گئے ہوں؟ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔